قائد نون لیگ نواز شریف لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے۔ جدہ ایئرپورٹ پر بیٹے حسین نواز اور فیملی اراکین نے استقبال کیا۔ ذرائع کے مطابق لیگی قائد سعودی عرب میں ایک ہفتہ قیام کے دوران عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری بھی دیں گے۔ اہم سعودی شخصیات اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ نواز شریف دبئی بھی جائیں گے اور 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ پارلیمنٹ کی بڑی فتح، بڑے قاضی نے فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس نے اپنے اختیارات سرنڈر کر دیے۔ چیف جسٹس 2 ججز کی مشاورت کے بغیر اب از خود نوٹس نہیں لے سکیں گے۔ سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ برقرار رکھنے کا حکم، تمام درخواستیں مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نافذ العمل ہو گیا۔ ایکٹ کے حق میں 10 ججز، 5 نے مخالفت کی۔ آرٹیکل 184/3 کے مقدمات میں اپیل کا حق 6-9 سے برقرار رہے گا۔ ایکٹ کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا۔ قانون میں اپیل کی ماضی والے شق 7-8 سے منسوخ۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے مختصر تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا، سپریم کورٹ کا فیصلہ 5-10 کا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی کا اختلاف، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عائشہ ملک نے بھی اپیل کا حق دینے کی مخالفت کی۔ 5 ججز نے اختلافی نوٹ بھی لکھا۔ پارلیمنٹ چاہتی تو ایک قدم آگے جا سکتی تھی۔ پارلیمان نے اس قانون سے سپریم کورٹ کی عزت رکھی۔ آئین میں کہاں لکھا ہے عدالتی فیصلے بھی قانون ہوں گے؟ عدالتی فیصلوں کی پابندی اور ان پر عمل درآمد ضروری ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز کے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں ریمارکس۔ اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے بحث کس اور بنیاد پر شروع کی تھی؟ اگر آپ اپنے دلائل ہی جاری رکھتے تو یہ مشکل کھڑی نہ ہوتی۔ سبجیکٹڈ ٹولہ میں ججمنٹس لا بھی آ سکتا ہے۔ ان الفاظ کو ان کے تناظر کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان نے دلائل دیتے ہوئے کہا، آئین کا کوئی آرٹیکل پارلیمان سے قانون سازی کا اختیار واپس نہیں لیتا۔ آرٹیکل 191 بھی قانون سازی کا اختیار دیتا ہے، پابندی نہیں لگاتا۔ جب اس سے آئین بنا ہے، آرٹیکل 191 میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی۔ ترمیم نہ ہونا عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانا ہے۔ فل کورٹ میں شامل بیشتر ججز کو اٹارنی جنرل کے دلائل پر اعتراض۔ آئین سازوں کی نیت سے کہیں واضح نہیں کہ قانون سازی سے سپریم کورٹ رولز بدل سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب، آرٹیکل 191 میں صرف لا کا لفظ نہیں، یہ سبجیکٹ ٹولہ لکھا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا، آئین میں لفظ لا 200 سے زائد بار آیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جہاں بھی یہ لفظ لکھا ہے وہ ایک تناظر میں دیکھا جائے گا، یہ ون سائز فٹ آل والا معاملہ نہیں۔ جہاں بھی یہ لفظ لکھا ہے اس کی نوعیت الگ ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا، اٹارنی جنرل صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں رولز کو قانون کا درجہ ہے، مگر آرٹیکل 191 کے تحت یہ قانون نہیں۔ جب ہم لا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایکٹ آف پارلیمنٹ سے زیادہ کچھ دیکھنا ہوگا۔ جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے پوچھا، سپریم کورٹ کے آخری رولز 1980 میں بنے تو مطلب پارلیمنٹ 43 سال سوتی رہی؟ غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا مشن۔ امریکہ نے اسرائیل کو خطرناک ہتھیار فراہم کر دیے۔ اسرائیلی وزیر بن گویر نے امریکی آشرواد کے بعد غزہ پر قیامت برپا کرنے کا اعلان کر دیا۔ صہیونی فورسز کی اسپتالوں، مساجد، اسکولوں اور پناہ گاہوں پر بمباری۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 1100 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے 11 کارکن بھی ہلاک۔ غزہ کا واحد پاور اسٹیشن ایندھن ختم ہونے کے بعد بند۔ علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ دوسری جانب حماس کے بھی اسرائیلی علاقوں پر حملے جاری۔ 1200 سے زائد افراد ہلاک، 3000 زخمی۔ مرنے والوں میں 14 امریکی شہری بھی شامل۔ غاصب صہیونی حکومت کی مقبوضہ فلسطین پر وحشیانہ کارروائی، عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دی۔ غزہ پر انسان کیا، ہر چیز کو پگھلا دینے والے ممنوعہ سفید
فاسفورس بم برسا دیے۔ فاسفورس بم ایٹم بم جیسی تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ درجہ حرارت 800 سے 2500 ڈگری تک بڑھا دیتا ہے۔ آکسیجن کی دستیابی تک جلتا رہتا ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ، مغربی ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے چپ سادھ لی۔ عرب لیگ نے غزہ کے محاصرے کی مذمت کر دی۔ قاہرہ میں عرب لیگ کے وزرائے خارجہ اجلاس میں حماس اور اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری طور پر خوراک اور تیل کی رسد بحال کی جائے۔ غزہ کی بجلی اور پانی کی فراہمی معطل کرنے کا فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں۔ عالمی برادری خطے میں جنگ رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ فلسطین اسرائیل تنازع پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کے خاتمے پر اتفاق۔ امن سمجھوتے کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ شہباز شریف سے سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی ملاقات۔ مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں قائدین کا مشاورت اور اشتراک عمل سے آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ بحرانوں سے مل کر نمٹنے پر اتفاق۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کے استقبال کے لیے تیاریوں پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ون وے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا انتہا۔ کہتے ہیں ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے پر موٹر سائیکل یا گاڑی بند کر دی جائے گی۔ اکبر چونک پروجیکٹ کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، ون وے اور ٹریفک سگنل توڑنے پر گاڑی بند ہوگی جو عدالت جا کر لینا پڑے گی۔ لاہور میں 10 تھانوں کی تعمیر شروع ہو گئی۔ پولیس کو اپنا رویہ بہتر کر کے امیج ٹھیک کرنا ہے۔ شیخوپورہ میں سرگودا روڈ بائی پاس پر مبینہ پولیس مقابلہ۔ 5 ڈاکو ہلاک۔ ڈی پی او کے مطابق پولیس ملزموں کو ریکوری کے لیے لے جا رہی تھی کہ ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں زیر حراست ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ مارے گئے ڈاکو ڈکیتی کے دوران خواتین کو زیادتی کا نشانہ بھی بناتے تھے۔ ڈاکٹر رود فاؤ ہسپتال کراچی میں اربوں روپے کی کرپشن کا انکشاف۔ ادویات اور میڈیکل ساز و سامان کی خریداری کی مد میں بدعنوانی۔ جنریٹر کے فیول کے لیے کروڑوں روپے بٹورے گئے۔ اینٹی کرپشن حکام نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کرے؟ کراچی میں المناک حادثہ۔ شاہ فیصل کالونی میں زیر تعمیر عمارت زمین بوس۔ 5 مزدور جاں بحق، 4 زخمی۔ اسپتال میں زیر علاج۔ گرنے والی عمارت 80 گز کے ایک پلاٹ پر تعمیر کی جا رہی تھی۔ خیرپور میں قومی شاہراہ پر مسافر وین اور کار میں خوفناک تصادم۔ حادثے میں 7 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو سکر اور خیرپور سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق افراد کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ پولیس کے مطابق مسافر وین سکر سے خیرپور جا رہی تھی۔ چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف آج بھارت روانہ ہوں گے۔ 14 اکتوبر کو احمد آباد میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ورلڈ کپ کا میچ دیکھیں گے۔ چیئرمین پی سی بی کا کہنا ہے کہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ امید ہے ٹیم اپنی بہترین کارکردگی سے فخر کا موقع فراہم کرے گی۔ ادھر چیئرمین پی سی بی اور بی سی سی آئی کے سیکرٹری جے شاہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ روابط بڑھانے کے امکانات پر بات چیت کی۔ ارجنٹائن میں صوبے کورڈوبا کے جنگلوں میں ہولناک آتش زدگی۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑے درخت جل گئے۔ بھڑکتے شعلوں نے قریبی آبادی کا رخ کر لیا۔ حکام کی لوگوں کو انخلاء کی ہدایت۔ 1000 کے قریب فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ طیارے اور ہیلی کاپٹر بھی ریسکیو آپریشن میں شریک۔